حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ ہمارے انتہائی شفیق اور محسن دوست انہوں نے حکم کیا ہے کہ آپ حالیہ ہوئے مباحثے پر اپنا تبصرہ پیش کریں، جو کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور علامہ انور علی نجوی صاحب کے درمیان میں ہوا۔ اصل میں تو مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ان سے سوالات ہی کیے اور ساتھ ساتھ اپنا تبصرہ بھی دیا، لیکن اس مباحثے میں انور علی نجوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں شیعت کی تاریخ کو واضح کیا۔ ٹاپک مباحثے کا یہ تھا کہ ہسٹری آف شیعہ کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس میں جب مفتی فضل ہمدرد صاحب نے یہ ایک ایلیگیشن اٹھایا کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ ایلیگیشن اٹھایا جاتا ہے کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، سب سے پہلے اس نے ہی یہ امامت کا جو کنسیپٹ ہے یہ پیش کیا تھا، تو اس پر محسن علی نجوی صاحب نے کافی اچھے انداز میں شیعت کا دفاع کیا اور ثابت کر کے دکھایا کہ شیعت کا تو عبداللہ ابن سبا سے تعلق نہیں ہے، البتہ سنیوں کی اکثر روایات یہودیوں یا یہودی نواز لوگوں سے مروی ہیں، تو یقیناً اس چیز کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو ٹاپک جو تھا وہ تھا کہ شیعہ کی تاریخ کیا ہے، شیعہ کب سے شروع ہوئے۔ شیعہ کی تاریخ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید والفرقان حمید میں موجود ہیں۔ انبیاء کو ایک دوسرے کا شیعہ کہا گیا ہے، انبیاء کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ماننے والا ایک فرعونی کی زد میں تھا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ان سے استغاثہ کیا، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو شیعہ کا خطاب دیا کہ اس شیعہ نے موسیٰ کو پکارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حاضر ہو کر اس کی ایسی مشکل کشائی کی کہ ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام کر ڈالا۔ تو اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے حاکم کو جس کی وجہ سے وہ شیعہ ہوتا ہے اس کو پکارتا ہے مدد کے لیے، شیعہ ہوتا ہی وہی ہے۔ قرآن کی اس نص سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نے پکارا، اے موسیٰ میری مدد کو آئیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مدد کو آئے اور ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ تو شیعہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شیعوں کا بہترین تعارف کروایا ہے۔ اس کے برعکس خود اہل سنت کتب میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی کسی نبی نے یا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سنت یا اہل سنت والجماعت کہا ہو۔ یہ الفاظ ہی بعد کی پیداوار ہے، یعنی یہ الفاظ ہی دوسرے لفظوں میں کہیں تو بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہاں پر ایک اکثر جو ہے یہ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی شیعہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن شیعہ کا معنی ہے ماننے والے، گروہ والے، اور بھائی ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر اکثر مولوی طبقے کی طرف سے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ جی ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے، لیکن یہاں پر شیعہ کا معنی ہے گروہ، شیعہ کا معنی ہے ماننے والے، شیعہ کا معنی ہے چاہنے والے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یہ شیعہ مراد نہیں ہے جو ایک گروہ مشہور ہے، فرقہ مشہور ہے۔ تو بھائی ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ اب لفظ مسلم ہے، مسلم کا کیا معنی ہے؟ مسلم کا معنی ہے سلم سے نکلا ہے، لفظ مسلم جو ہے سلم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے سلامتی دینے والا اور سلامتی لینے والا، اور حضور نے تعریف فرمائی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اس حساب سے تو دیکھا جائے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی مسلم قرار پاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی امن دیتے ہیں اور امن لیتے ہیں۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک روایتی معنی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ نبی ہے، اب نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، لیکن اس کے جو روایتی معنی ہے وہ ہے وہ جو اللہ کی جانب سے خبر دے، ورنہ اس کے اگر لغوی معنوں پہ آ جائیں تو ہر بندہ ہی نبی ہے، جو بھی ہمیں خبر لا کے دے وہ نبی ہے۔ لیکن اس وقت ہم نہیں کہتے کہ نہیں بھائی نبی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے خبر دے۔ اب یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، تو ایسے ہی لفظ شیعہ کے معنی تو ہوں گے ہی، ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی معنی تو ہوں گے۔ سوال یہ کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ اور اس کے شیعہ، یعنی یہ اور اس کے چاہنے والے، یہ اور اس کے گروہ والے
وہ کامیاب ہوں گے قیامت والے دن۔ یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ علی کے جو مخالف ہوں گے وہ پھر کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث میں شیعوں کا تعارف کروایا ہے اور شیعوں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ یہ میرے سامنے تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماسور ہے۔ انہوں نے تاریخ مدینہ دمشق جو کہ ابن عساکر شافعی کی کتاب ہے، وہاں سے ایک حدیث نقل کی ہے، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 331، اور دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جاء خیر البریہ، ساری مخلوق میں سے بہتر انسان آ گیا ہے۔ یہ میرے سامنے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مشہور و معروف کتاب موجود ہے، الاجابہ فی مناقب القرابہ۔ تو اس میں انہوں نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو جمع کیے ہیں۔ تو اس میں حدیث نمبر 16 وہ لے آئے ہیں طبرانی المعجم الکبیر سے اور حیثمی کی مجمع الزوائد سے۔ طبرانی کا صفحہ نمبر 319 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر ہے 948، اور اسی طرح حیثمی کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 131 ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے علی، تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن میرے حوض پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے، اور ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور بے شک تیرے دشمن میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اس کو بھی طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور حدیث نمبر 2624 میں، اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بے شک پہلے 4 اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں، تم، حسن اور حسین ہوں گے، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، اور ہمارے شیعہ ہماری دائیں جانب اور ہماری بائیں جانب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام دلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرے گھر والوں کو اور تیرے شیعوں کو اور تیرے شیعوں کے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے، پس تجھے یہ خوشخبری مبارک ہو۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس کو بھی طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 4002، اور اس کو ذہبی نے میزان الاعتدال میں اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی نقل کیا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، پس میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ نمازی روزے دار ہو تب بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو پھر بھی اللہ اسے یہودی محشور کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو، چاہے حج کرتا ہو، چاہے زکوٰۃ دیتا ہو، اور وہ خود کو مسلمان تصور کرتا ہو، اور لوگوں کو اس نے یہ لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو خون سے فقط محفوظ کیا تھا، اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، درآں حالیہ کہ وہ گھٹیا اور کمینے ہو، پس میری امت مجھے میری ماں کے پیٹ میں دکھائی گئی، پس میرے پاس سے جھنڈے والے علم والے گزرے، تو میں نے حضرت علی اور ان کے شیعوں کے لیے مغفرت طلب کی۔ تو شیعہ وہ گروہ ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعارف کردہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ گروہ ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے، اور اس بات سے کسی مسلمان کو انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی پیروی میں بھی ہی نجات ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں اور حج کے موقع پر قرآن اور اہل بیت کی پیروی کا ہی حکم دیا تھا، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ انہوں نے بلند کر کے جو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں امام ہوں میرے بعد اس کا امام علی ہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری روایات ثابت کرتی ہیں کہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والے، ان کے گروہ والے، ان کی امامت کے جو قائل ہیں وہ قیامت والے دن انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔